السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا کلمہ اور ایک ایسا لفظ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی بدلنے میں آپ کو بہت مدد دے گا اور آپ کو اللہ کے قریب کرے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے لمبے چوڑے سفر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی تسبیح انسان پڑھ کر یہ سفر شروع کر سکتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک دو ایسے واقعات بتاؤں گا جن کی برکت سے لوگوں کی زندگی بدلی، اور وہ کلمات کیا ہیں، وہ لفظ کیا ہے، وہ استغفر اللہ ہے۔ لفظ استغفر اللہ، اس سے انسان کی زندگی پلٹ جاتی ہے اور اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مال سے مدد فرمائے گا، اولاد سے مدد فرمائے گا، تمہیں مضبوط کرے گا، تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، سر سبز و شاداب کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے، معافی مانگنے کی برکت سے انسان کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میں ہوں نا، میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ انسان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک شخص کا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا، اور ایک غریب آدمی تھا جو دن بھر کام کرتا، محنت مزدوری کرتا، پسینہ گراتا، رات کو تھک ہار کر جب گھر واپس آتا تو گھر والوں سے، بیوی سے کھانا پوچھتا تو بیوی کہتی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کے بچے بھی بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اور اس بھوک اور پیاس اور اس ٹوٹی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ یہ اللہ کو یاد کرتا، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، یا اللہ تیری طرف سے رحمت کی بارش کب ہوگی، میرے حالات کب پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھ رکھتا، اپنا درد رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ تو ایک دن یہ اپنے مسجد کے کسی امام صاحب کے پاس گیا، بزرگ کے پاس گیا، اسے جا کر اپنا معاملہ بتایا کہ اس طرح میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، قرضے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں خود محنت مزدوری کرتا ہوں، رات کو تھکا رہا گھر آتا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کیا میری تقدیر بدلے گی؟ تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ ہاں، ایک لفظ ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ شخص کہنے لگا اس بزرگ سے کہ مجھے بتائیں وہ کون سے الفاظ ہیں، کون سے کلمات ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ آپ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ صبح شام پڑھا کرو، 100 مرتبہ، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک دن پڑھا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا، یہاں تک کہ 7 دن ہو گئے میں پڑھتا رہا، اور 7 دنوں کے بعد میرے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ میری جو دکان تھی جہاں میں محنت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، تو اس دکان کے سامنے لوگوں کا رش لگنے لگا، اور میری دکان پر خریدار بڑھنے لگے، لوگ مجھ سے سودا خریدنے لگے، اور یہاں تک کہ چند دنوں میں پھر میرے حالات بدلنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کر دی کہ اب میرا گھر جو پہلے رزق سے خالی ہوتا تھا، آج وہ رزق سے بھر چکا تھا۔ پہلے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، آج میں لوگوں کو دینے والا بن گیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دے دی تھی کہ میرے سارے قرضے اتر گئے، اور میرے گھر میں رزق کا ڈھیر لگ گیا، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، کاروبار چلنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی ایسے بدلی۔ تو یہ غریب آدمی کہتا ہے میں نے نہ اپنے گناہوں کو دیکھا، نہ مجھے تقدیر کا کوئی خیال رہا، اور میں پڑھتا چلا گیا،
اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو، میری زندگی کو بدل دیا۔ تو 100 مرتبہ اس شخص نے صبح شام استغفار پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو بھٹی پر، تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، اور یہ شخص کہتا تھا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا ہے، لیکن ایک دعا رہ گئی ہے جو میری پوری نہیں ہو رہی۔ تو وہ دعا کیا تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی؟ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک دعا ہے، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میری وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے، باقی ساری دعائیں پوری ہو گئی، یہ نہیں پوری ہو رہی۔ اتفاق کے ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، رات کو دیر ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، واپسی آنے کا کوئی ذریعہ اسباب نہیں تھے، تو قریب میں ایک مسجد تھی، اس میں قیام کرنے کے لیے رات کو چلے گئے۔ مسجد کے متولی نے کہا کہ آپ مسجد میں رات کو نہیں ٹھہر سکتے، مسجد کو ہم نے بند کرنا ہے، دروازہ لاک کرنا ہے، آپ باہر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ رات کے اس پہر میں باہر آ گئے، اب باہر اب دیکھ رہے ہیں کہاں جاؤں، کوئی ہے نہیں، کس کے پاس ٹھہروں۔ اتنے میں یہ بھٹی پر روٹیاں لگانے والا شخص یہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ رات کے اس پہر میں کھڑے ہیں، بارش ہو رہی ہے، پریشان ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مسجد میں رکا، مسجد سے مجھے نکال دیا، اب میں جگہ کی تلاش میں کھڑا ہوں، کہیں مجھے ٹھکانہ مل جائے، رات گزار لوں۔ تو اس شخص نے جو بھٹی پر روٹیاں لگاتا تھا، اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائے، آج میرے پاس قیام کریں، تو آج میرے مہمان بن جائیں۔ چنانچہ یہ شخص بھٹی والا اس کو ان بزرگ کو لے کر اپنے بھٹی پر گیا اور اپنا بستر ان کو دے دیا اور کہا کہ آپ یہاں پر رات کو آرام کریں، میں رات بھر کام کروں گا، آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹ گئے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو بھٹی پر روٹیاں لگاتا ہے، جب یہ آٹا گوندتا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، جب روٹیاں لگا رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، جب تندور سے روٹیاں نکال رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، برتن دھو رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میاں، آپ کو استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا؟ آپ اتنا استغفار پڑھ رہے ہو، بار بار استغفار پڑھ رہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا ہے، ہر دعا کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، لیکن ایک دعا ہے جو کافی عرصے سے مانگ رہا ہوں، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو ان بزرگ نے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا جو پوری نہیں ہو رہی؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے، یہ دعا میری پوری نہیں ہو رہی، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، کیونکہ یہ بھٹی والا انہیں نہیں جانتا تھا، انہوں نے کہا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے تمہاری یہ دعا بھی قبول فرما لی، یہ دعا بھی تمہاری قبول ہو گئی۔ تو استغفار کی برکت سے انسانوں کے بہت سارے کام حل ہوئے ہیں، بہت ساری لوگوں کی دعائیں پوری ہوئی ہیں، بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں، لوگوں کی تقدیر بدلی ہے، زندگیاں بدلی ہیں، ان کا کاروبار چلنے لگا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوئی ہے، مدد حاصل ہوئی ہے، فوائد برکات حاصل ہوئی ہیں، رزق کے دروازے کھلے ہیں۔ تو استغفار آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح استغفار لازمی کریں، ورنہ صبح شام 100 مرتبہ کریں، لیکن صبح شام کو نہیں کر سکتے، صبح کم از کم 100 مرتبہ استغفار آپ ضرور کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات سے استغفار پڑھیں۔ تو آپ 100 مرتبہ صبح پڑھیں۔ آپ کے پاس صبح وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے کا، گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کا، آپ راستے میں جاتے ہوئے پڑھتے جائیں، تسبیحات میں ہو، راستے میں جاتے ہوئے پڑھتے جائیں، گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی میں پڑھتے رہیں، تو راستے میں پڑھتے چلے جائیں۔ تو استغفار آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، بات سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور یہ عزم جو ہے کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آج سے ہم استغفار ضرور پڑھیں گے، استغفار شروع کریں گے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔